من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. کوشش کرو درود بآواز بلند پڑھو سارے حضرات کے. وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بلند صلوات صلی علی محمد محمد. دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے. جتنے جتنے حاجات رکھ دے ذکر صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے. ہر مجلس سے دعا ہے وہاں کہیں بھی کہیں دنیا لگا میں چلو گے چلی اکھ آل محمد دی مضبوط کی بستی ہے. عزت مآب واجب الاحترام سادات مومنین، خوش نصیبی خوش بختی کہ ایک مرتبہ پھر مالک نے اس ذکر جیسا پاکیزہ رزق سانے حصے چ رکھا. عموماً بزرگ جلے انسان لفظ رزق سنتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں کوئی کھاون پیون کی چیز کی آندی ہے، مگر معصوم فرمائے رزق فقط کھاون پیون والی چیز کا نام ہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل ہر وہ فعل جس سے اللہ کی رضایت ہے اور جودہ کی رضایت ہے اور رزق الہی ہے. اور پھر ماہ رحمت
ماہ مغفرت، ماہ نجات، سارے روزے دار تشریف رکھ دیو۔ افطار تو بعد دا بندہ میں ہی پورا ہو لیندے۔ یقیناً تھوڑی مودت ہے کہ اس وقت بھی اتنی تعداد تشریف رکھ دیو۔ جب تھوڑی طبیعت ساتھ دے تو میں 2-4 گزارشات عرض کروں۔ ایک صلوات ایسی پڑھو میں سمجھاں جتنے بیٹھے ہو مطمئن بیٹھے ہو آل محمد شاہ۔ عام مہینہ نہیں، میں گزارش کیتے رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، نجات والا مہینہ، جس کے بارے دولت میرے مولا امیر المومنین فرمایا رجب الشہری وشعبان شہر رسول اللہ ورمضان شہر اللہ۔ دولت میرے مولا فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ دا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک اللہ دا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح نبیوں دے سردار کا بھی ارشاد گرامی ہے شعبان الشہری ورمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ تو علی حیران کی بھی وجہ ہے بھئی مہینے تو سارے اللہ دے مہینے، تو سب گھبرے تو نہیں بیٹھے۔ مہینے بزرگوں سارے اللہ دے، پورے سال دیا راتوں کا مالک اللہ، پورے سال دے دینہ دا مالک اللہ، تو پھر خاص کر کیوں آچھا کہ ماہ رمضان المبارک او اللہ دا مہینہ، بھی محرم اللہ دا مہینہ، سفر اللہ دا مہینہ، ربیع الاول ربیع الثانی اللہ دا مہینہ، جمادی الاول جمادی الثانی اللہ دا مہینہ، رجب اللہ دا مہینہ، شعبان اللہ دا مہینہ، شمال اللہ دا مہینہ، ذیقعد اللہ دا مہینہ، ذیالحج اللہ دا مہینہ۔ پہلا جملہ میں توڑی دھرتی کی عرض کرنا چاہنا، توجہ میرے پاس ہے میرے بزرگوں بھائیوں، جگہ سارے مہینے کے اللہ دے مہینے، تو پھر خاص کر ماہ رمضان المبارک کو کیوں آچھا کہ اللہ دا مہینہ؟ معصوم فرمائے دے اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ 11 مہینے انسان رحمت خدا کو بلے دے، اس ایک مہینے جو رحمت خدا اللہ کے بندے کو تلاش کرے دی۔ سلام بدرولی اتنی ہی بلند صلوات پڑھو کیمرے آلے پچھلے کو بنال اللہ کے سارے دلات۔ فرق سمجھ آیا ہے کوئی نہ میرے جوان بھائی؟ باقی 11 مہینے بابا جی انسان رحمت خدا کو بلند دے، اس مہینے رحمت خدا اللہ کے بندے کو تلاش ہے۔ مالک فرمیدی ہے میرا بندہ جنہا میں تو کچھ طلب کرے، میں تو کچھ منگے، اور یہ مہینہ جس سے ایک ایسی رات بھی ہے جب لیلۃ القدر آتی ہے۔ حدی اور دیکھو محترم ہے ماہ رمضان المبارک، اس کی وجہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ جس مہینے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مالک فرمیندے اسے چھون نازل کیتا لیلۃ القدر کو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، مالک فرمیندے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سبحان اللہ، لیلۃ القدر ہے کیا؟ خیر من الف شہر، مالک فرمیندے عام رات نہیں، 1000 مہینے تو افضل رات ہے۔ وہ کیلی رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ عام رات نہیں۔ اگر قرآن پڑھ سے تو دیکھو پتہ لگ سی نا لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر قرآن پڑھ سے تو دیکھو پتہ لگ سی نا قرآن نازل کدا ہو جائے۔ اگر علمی بات کی جائے بہت طولانی بات ہے کہ قرآن کا نزول دفعی ہے یا تدریجی ہے، کس طریقے نال قرآن کا نازل ہویا اس پاس سے میں بجھنا نہیں چاہتا۔ اصل افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات اصل لوگوں نے قرآن کو مخصوص کیتا ہے مردے واسطے، میت واسطے۔ پوری زندگی بندہ قرآن کے قریب نہیں رہتا، بندے کی ڈیتھ ہوئی، میت ہوئی، انہیں مولوی چنگے نہیں لگتے، جا بیٹا ہن مدرسے مول سے دعا قرآن دے بارے چیا تے بالا کو نال لیا
دی بہ کے قرآن دی تلاوت کریں گھبراتے تو نہیں بھائی وہ چنگا نہیں لگتا ہوں قرآن پڑھنے واسطے مول صاحب کو قرآن دے بارے چاہو سیدھانی بہ کے قرآن دی تلاوت کرو. میرے بزرگوں بھائی جڑا بندہ 80-90 سال دی عمر جس دنیا تو گزر دے کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی دے جڑے دے 8 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہاں 50 جی ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جڑا سیدھانی بہ کے قرآن دی تلاوت کرے. جزاک اللہ علی اللہ و سلامت رکھے بھئی کم از کم 50 ایک دا ایسا بنا جڑا تیری سیران دی بہ کے قرآن دی تلاوت کر سکتے. چلو تو لطف کی دیر جملہ اور بھی بتا دینا. میری بزرگ بھائی کچھ لوگ آتے ہیں میں اپنے بچے دی بڑی تربیت کیا کرے نا جی جڑی کالج یونیورسٹی سکول وچ میرا بچہ پڑھتے دی 4 لاکھ روپے منتھلی فیس ہے. میرے پتر دا موبائل تا دیکھو میں 2.5 لاکھ روپے دا دے میرے پتر دی پینٹ تا دیکھو دوارے علاقے دی گل نہیں میں اپنے علاقے دی گل دا پینٹ تا دیکھو میں غیر ملک تو منگوا دیتی ہے. اجی اور میں تا موبائل کوئی ایڈا بیڑا غرق کیتا ہے نا موبائل وہ سارے جوان ہے کسی کام دا نہیں 2 چیزوں دے کول ضرور ہے موٹر سائیکل بھی ہے تے موبائل بھی ہے. اور ظاہر ہے کام دا ہے کوئی نہ پیٹرول پامن واسطے بھی پیسے کی ضرورت ہے تے پیکج کرن واسطے موبائل دے بھی پیسے کی ضرورت ہے. کم ہے کوئی نہ بیچارے کو چوری کرنی ہے نا جی کسی کو لٹنا ہے نا جی کسی کو دھوکا دے منا ہے. یہ موبائل بڑا برباد کیتے ہیں. میں بزرگوں واسطے ایک جملہ کرنا چاہنا اپنے بزرگوں ادھر آگا جی میرے کو اپنا بچپنا یاد ہے. سارے دادا جی خدا کری کرامت فرمائے تسائیں دیہات میں بیٹھے ہو دیہات کے علاقے اکثر ہکا فیملی ہکو خاندان تقریباً پہلے ہکے حویل ہوندے ہیں بڑے بڑے اور ڈاڈا جو ساری اولاد ہوندی تھئی کٹھی ٹی وی ہے کوئی نہ وی سی آر ہن کوئی نہ ریڈیو کوئی نہ ٹیپ کوئی نہ موبائل کی لعنت تو ہوئی کوئی نہ ہے نا. وہ سندے ویلے پتے بزرگ کیا کریں دیا سندے ویلے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارے کو کٹھا کرے نا انہاں کو اچھے اچھے قصے سناویں نا اچھی اچھی باتاں سناویں نا قرآن دے قصے انبیاء دے قصے حقوق اللہ حقوق العباد خاندان صلہ رحمی واجبات دی ادائیگی یہ ساری چیزاں سناویں نا. اور فطرتاً طبعاً تو ساری ٹاؤسی بچے کو نیندر جلدی آتی ہے تو بزرگوں کو دیر نہ لاتی ہے. بزرگ سنیں دے رہا میں نا بچے سننے رہا میں نا سنیں گے بزرگوں کو نیندر آبنے ہاتھ سنیے بالا کو نیندر آبنے ہاتھ یہ بچہ ہے ساری رات بالا دی بھی عبادت گزرتی ہے بزرگوں دی بھی عبادت گزرتی ہے. اور تو ماشاءاللہ کی زمانہ اتنی ترقی کر کے سمان ویلے پیو اپنا موبائل چاہیے پتر اپنا وہ اتنا دور ہو گئے باپ بیٹے تو وہ گل جو پوچھنی ہو گئے قریب آ کے نہیں پوچھتا میسج کریں دے ابا روٹی کھاسو تو سا خبرات نہیں ہے بابا دفتر ویسو بابا کیا پسند فرمیسو او جی میں 5 لاکھ روپے خرچ پیا کرے نا منتھلی اپنے بچے دے. میں اعتراف کرے نا اس چیز دا مطلب کوئی بندہ سمجھے میں نہیں چاہتا تو بچے کو اعلیٰ تعلیم نہ دے نا میری قوم دے بچے میری ملت دے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اعلیٰ ہوتے تھے منصب دے فائد ہو میں مگر اتنا ضرور خیال رکھ جے دے 5 لاکھ خرچ پیا کرے نہیں کم از کم ایک دفعہ اپنے کول بلھا کے اتنا تو پوچھ میرا لال میرے بعد فاتحہ ہی پڑھن جو گئے ہیں یا کوئی نہ میرا لال سورہ فاتحہ تو پڑھ کے سنا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا یا کوئی نہ. قرآن اور معصوم فرمیتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٍ وَرَبِيعُ الْقُرْآنُ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ. معصوم فرمیتے ہیں ہر چیز کی ایک بہار ہے قرآن دی بہار دا نام ہے ماہ رمضان. قرآن دی بہار دا نام ہے نہیں کو چہرے مجھے ہو گئے خبر ہے بیٹے ایک تا نما بندہ آوے تو میں ڈھیر ساری پریشانی ہوتی ہے مومن کے واسطے. یا رسول اللہ صلی اللہ محمد محمد. بہت سارے میرے واجب الاحترام مومنین تشریف رکھ دیو اگر محسوس نہ فرماؤ صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا دلیں مودت علی بلند ہے سارے.
پھر شاید مختار صفی سال ثواب کا منکر ہے، شاید آخنا چاہتے بھی مردے دے سرامی بہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. نہ میرے بزرگوں بھائیوں، ایصال ثواب کا انکار نہیں، مگر فیصلہ تو دیتے ہیں جس قرآن دے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتے، اس قرآن دے ذریعے سارا مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مردے واسطے تو نہیں آیا، قرآن زندہ دی ہدایت واسطے آیا، زندہ دی ہدایت واسطے. اور نبیوں نے سردار فرماتے ہیں یا بازان علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن دی تلاوت کی تھی، قرآن دی تلاوت کی تھی کر. اس واسطے کہ سرکار فرماتے ہیں جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے نا اس گھر دے نور بلند ہوتے ہیں، جنہ نور آسمان نال ٹکر کھان دے. اللہ دے ملائکہ دے مالک نور کیسا، نورانیت کیسی، روشنی کیسی، آواز قدرت آندی ہو. میرے ملائکہ غور نال دیکھو زمین تے غلام علی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے، غلام علی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے. میرا جوان خدا را قرآن نال دل لا. کیوں بیٹھا کسے نہ قرآن؟ اگر چاہنا ہاتھ مولا امیر المومنین کی عظمت بیان کرا، علی کسی اور ہستی کے فضائل بیان کرا، قرآن اس واسطے بیٹھا کسے نہ. ایک تو موسم ہے قرآن دا، دوسری بات ہے قرآن پر سے کتے کو پتہ لگ سی تیرا دنیا جہاں مردہ مقصد کیا ہے. قرآن پر سے کتے کو پتہ لگ سی مالک تائیں تو چاہنا کیا ہے. قرآن پر سے تم پتہ لگ سی مالک نے کیڑی چیز تیرے ہوتے لازم قرار دیتی ہے. قرآن پر سے کتے کو پتہ لگ سی مالک نے کیڑی چیز تیرے واسطے حرام قرار دیتی ہے. قرآن پر سے کتے کو پتہ لگ سی توحید کیا ہے. قرآن پر سے کتے کو پتہ لگ سی رسالت کیا ہے. قرآن پر سے کتے کو پتہ لگ سی حقیقی ولایت کیا ہے. قرآن پر سے تو پتہ لگ سی وہ ہستی کہہ رہی ہے جیڑی حالت رفوت زکاة دے لیے کہ اللہ ولایت سند بنا کے قرآن کی آیت نازل کرے گا. اللہ ملکہ کو آباد شاد رکھے. میرا ایک پیغام بھی پہنچ جائے تو میرا سفر سجایا ہو گیا. قرآن نال دلہ میرا جوان قرآن نال کسے کہانیاں بناوٹا چھوڑ. اوہی میرا عقیدہ نہیں ہے. تیرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہ بنا جنا قرآن دے مطابق ہو. ہاں عقیدہ وہ بنا جنا جوڑا دے فرمان دے مطابق ہو. میرا عقیدہ تیرے عقیدے دی کیا اہمیت ہے؟ قرآن نال دلہ قرآن نال. بس میں زیادہ زحمت دے منا نہیں چاہتا، دو باتوں سنو تو کوئی زحمت تمام. ہر بندہ چاہتے میرا گھر نورانی ہوئے، گھر منور ہوئے، گھر روشن ہوئے. میں تھوڑا سلو ہو جا. کچھ بندے بعد تبصرہ کرے سن مجھ سے پڑھتا چنگا ہے مگر ذرا ڈھیلا پڑے نا، ادھر زور زیادہ لے دے نہ لاوے نا تو مطلب مزید بٹھا ہو گئی سی. تو ویسے ہی فن خطابت کے خلاف ہے. مجمع زمین ملی پیا ہوئے تو خطیب چکر کرنی بیٹھا ہوئے. بہرحال میں اپنی عقیدت نال پڑھنے دے تو اپنی عقیدت نال سماعت فرما رہے. ہر بندہ اپنا اپنا گھر پڑھنے دے، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اس علاقے کے مسجد خانہ خدا. یقیناً مولانا صاحب کی محنت اللہ توفیقات خیر کی اضافہ فرمائے. جنہ مومنین نے تعاون فرمایا مالک برکت عطا فرمائے. انہیں جدہ گھر بڑھیں دے ہو، کوٹھی بڑھیں دے ہو، ہریو جی میں پہنچ دے نا کم سارے شٹرنگ دے چھت دے جاؤ جی ہون تسا بنیو لئیے. کیوں؟ الیکٹریشن والا بلاؤ، کوئی قابل ہوئے. اتھو والا نا کاظمی چوک والا نہیں، وہ لئیے والا کوئی قابل ہوئے. وہ میرے گھر دی ایسی ویرنگ کرے نا رات دے 12 جو ہو میں نے ایمیں پتہ لگے میرے گھر 3 دے 12 بجے کرے. تو آپ کو نیندر تو نہیں آدھی بھائی. اتھا بلب لا، اتھا فانوس لا، اتھا گلوب لا، اتھا سارج لائٹ لا. اللہ کے نبی فرمے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھر والا. اگر چاہنے تیرا گھر نورانی ہوئے، گھر منور ہوئے، گھر روشن ہوئے، بس صرف بلب تے گزارا نہ کر، فانوس تے گزارا نہ کر، سارج لائٹ تے گزارا نہ کر، بلکہ سرکار فرمے دن نبرو بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھر کو منور کرو قرآن کی تلاوت دا. اپنے گھر کو روشن کرو، اپنے گھر کو منور کرو، اپنے گھر
قرآن کی تلاوت نال کچھ میں سمے غریب آدمی بڑے گھبراوے دن قرآن نال دل لے سے نا تیرا گھر نورانی ہو سی ہاں تیرے گھر روشنی ہی روشنی ہو سی بعض بندے گھبراوے دن وہ جی فلاں بندے دا 5 کروڑ دا بنگلہ ہے کہ میری 50,000 کی چوپڑی ہے میں تو غریب آدمی ہوں پتہ نہیں اللہ میرے اوپر ناراض ہے وہ کوئی اتنا کچھ دیتے کہ میں جھوپڑی ہے کیا گزرے نا میرے جوان بھائیو وہ میرے بزرگوں معصوم فرمیدن اگر قرآن دی تلاوت اس بنگلے چ نہیں ہوندی کیڑا بندہ جڑا لطف نہ سی اس بنگلے چ نہیں ہوندی اس جھوپڑی وچ ہوندی ہے اللہ کے نزدیک وہ بنگلہ محترم نہیں وہ جھوپڑی محترم ہے توجہ فرما رہے ہو نہیں فرما رہے قرآن نال بہت عجیب بیماری ہے تکلیف ہے بڑی بیماری پکڑی ہوئی ہے لاہور گیا اسلام آباد گیا کراچی گیا اسپیشل جہاز کر کے پاکستان تو باہر گئے بیماری نہیں چھوڑیں گے کوئی علاج دسو کوئی عمل دسو کوئی تمیز دسو یہ تھوڑا پروگرام ہوگی تو عمل گزارش کرا ورنہ میں چھوڑ دے آجی کوئی عمل دسو بیماری دفعہ ہو جائے اپنی زبانی نہیں تو آگے میرے مولا امیر المومنین فرمیدن ہوئے کلمہ دو اگر بیماری ہے تکلیف ہے بد گھبراون دی ضرورت نہیں سجے کھبے بھجن دی ضرورت نہیں بلکہ معصوم فرمیدن واستشفعوا بتلاوت القرآن میرے مولا فرمیدن قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو معصوم فرمیدن ہر بیماری دا علاج ہے قرآن ہر بیماری دا علاج ہے قرآن معصوم فرمیدن اگر کسی مردے تے کسی میت تے سورہ فاتحہ دی تلاوت کی دی جائے اور مردہ زندہ ہو بنجے گھبرانا نہیں قرآن جی اتنی طاقت ہے جو مردے زندہ کر سکتا ہے گھبراتا نہیں ہے قرآن نہ میرے جنہیں بزرگ بیٹھے ہو کوشش کرو کم از کم زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ تو اپنے بچے واسطے قرآن دا پاٹ بھئی نہ بھیج مسجد کم از کم گھارے اگر کوئی پڑھا ہو جائے وہ ہو جا ٹائم دے میں مگر قرآن دی تعلیم ضرور دیوا کہ میرے جنہیں بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں آلے معاف کرے سو میں امید رکھتا اس نے جان رکھتا کہ تسا قرآن پڑھیا ہو اگر تسا قرآن نہیں پڑھیا تسا بھی آج تو قرآن پڑھنا شروع کرو قرآن پڑھنا شروع کرو آپ سن مولوی بھی کوئی عجیب مولوی بلایا نہیں کہ ان سب بڑھے پہ جا دے قرآن پڑھو نہ ساری آنکھ کم کریں دی نہ سارا حافظہ کم کریں دی ہاں جی اسا قرآن پڑھو اسا کوئی قرآن پڑھ سکتے ہیں معصوم فرمیدن گھبراندہ کیوں ہے تو پڑھنا شروع کرو بھائی تو پڑھنا شروع کر مولا آقا میں قرآن پڑھنا شروع کراتے میں قرآن صحیح نہ پڑھ سکا اس دنیا تو گزر بنیا اس کا کوئی فائدہ ہو سی معصوم فرمیدن ہاں فائدہ ہو سی کیڑا فائدہ معصوم فرمیدن جگہ تو اس دنیا تو گزر سے نا تیرے وارث تے کو جا کے قبر کلا چھوڑا سے تے واپس لگے آسے آباد قدرت ابھی ہو میرے ملائکہ جاؤ اس قبر جو میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن بڑا پسند آ ایک دفعہ تیاری تھا اجھے ظاہر بیٹھے ہو قوم المقدس سے ایک لمحہ لگتے انسان کی زندگی بدلن واسطے ایک لمحہ قوم المقدس سے ظاہر ہو بی بی دے حرم دے پچھلے پاسے ایک نہر ہے وہ دے بالکل پچھلی سائڈ دے قبرستان ہے وہ ایک مقبر حافظ کاظم رضا دے نام دا حافظ کاظم رضا انہوں نے بارے لکھ دیں بالکل ان پڑھ کچھ نہ ہم جانتے کسی شہزادے کی زیارت دے گئے اس میں دخول لکھیا ہوئی ہے زیارت لکھی ہوئی ہے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں یہ دن میں لیتا پیا ہم تے سچیندہ کھنا لوگ پڑھتے پہ کاش میں بھی پڑھیا ہویا ہوندہ اتنا سوچ کے رات کو ستے صبح حافظ قرآن اٹھے ہاں ہاں حافظ قرآن اٹھے مالک فرمیدے تو پڑھنا شروع کر جی گھر چ بڑی تکلیف ہے جن نہیں چھوڑے دے تھاکے ہوئے نہیں چھوڑا بنا ایک گل اور کرا جنہیں جان دے دو جملے آقا صلوات دی زحمت فرماؤ جی دلی صلوات پڑھی دلی صلوات پڑھنے کا مطلب ہے جلدی جلدی سمیٹو چلو کوئی حرج نہیں اللہ مولا تو سلامت رکھے آجی جین نہیں چھوڑے دے فلانے پیر کو بن جاتے اڈے بن جاتے جین تک کی تھی جنڑیاں علاج دساں
مولا مظلوم کربلا فرمائے ہیں البیت الذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائکہ وَيَحْضُرُهُ الشَّيَاطِینُ. میرے مولا فرمائے ہیں جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوتے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوتے شیاطین دفع ہو گئے وہ گھر شیاطین دا ڈیرا نہیں ہوتا جنات دا ڈیرا نہیں ہوتا اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو مفہوم روایت کی ہویا یعنی جب بندہ قرآن دی تلاوت نہ کرے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آتے وہ گھر شیاطین دا ڈیرا وہ گھر جنات دا ڈیرا. اور میں زور نہیں لاؤں تو عقیدت بولے تو ہے میں جملہ دہراواں سارے متوجہ ہو جاؤ کو پیچھے نہ رہ جائے. جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے توجہ میرے پاس ہے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے کنجوس ہو سی بندہ جنت نہ دیتا جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہو گئے. تو صرف اللہ کی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے بلکہ کوئی چکی پیا چلیں دے اور تو سے حل ہو گیا کوئی جھاڑو پیا لیں دے کوئی دروی بڑھ کے آیا کھڑے صلوات اتنی بلند جتنا عظمت زہرا بلند سارے حضرات مل کے بس زندگی تو پھر صحیح ایک جملہ صرف پھر قرآن پڑھنا نہیں قرآن سمجھنا ضروری ہے سمجھنا. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں صرف پڑھتے مالک حدیث قدسی فرماتے رب طال القرآن والقرآن یلعنو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن انہوں نے ہوتے لعنت کرے قرآن پڑھتے بھی ہیں قرآن دے عقیم و صلاة نماز پڑھتے زندگی ایک سجدہ دیتا نہیں توفیق ملے تا عید آلے نہیں. ہاں جی پہلی صاحب مذہب فرمائے جمعے آلے نہیں. ایک بندے تو کہیں پوچھا تو نماز پڑھتا یا کہ پڑھتا کیڑی کہ نماز پڑھتا ہوں 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی. اگر کیا مطلب آپ کیا کہ جمعے دے جمعے یہ پورا ہفتہ سالیہ مسئلہ میرا چلو کوئی حد نہیں آپ بیٹھے ہیں میرا خیر خیر کو نہیں پورا ہفتہ مسئلہ میرا جمعہ دا دن ہو یا سرکار سے دے رکھی دوپی دے اوپر میں نہیں کتے اگر جمعہ پڑھا نہیں اللہ صرف جمعہ میں مسجد جمعہ میں تو کچھ بندے بڑے سیانے ہوندے نا آدھا پیوں نے رستے کوئی دوست کھڑا ہوئے کتے جمعہ دے آجلوں یا گھر حالی تا مولی صاحب باز کھڑا کرے گا اس خطبہ وہ ٹھیک 1 بجے تکبیرت الاحرام جو واقع ہے تو بس رل میں سوں بس آیا تکبیرت الاحرام واقعی 2 رکعت نماز پڑھی مولانا صاحب توجہ میرے پاس جائے ہنی مولانا صاحب سلام بھیجا اس مومن نہ مسافہ کیتا نہ تسبیح کیتی نہ دعا منگی نہ مومن دی احوال پرسی کیتی آواز قدرت آتی ہو میرے منے کا چاو نماز تے بندے دے منہ تے مارو یہ کیا سمجھتے میں دے سجدے کا محتاج ہوں یہ کیا سمجھتے میں دی تسبیح کا محتاج ہوں انہیں اللہ اکبر آخر میری منزلت بلند ہو گئی انہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ آخر میرا مقام بلند ہو گیا. اللہ فرمے دے میرا بندہ یہ 2 رکعت نماز تا ایک بہانہ ہا اصل صدر کا مقصد ہے ہا میرا بندہ میں تو کچھ مانگ میں اللہ تے کو عطا کرا. ہاں اللہ اگر اپنے دربار کی سدے دے کچھ گھنن واسطے نہیں سدے دا کچھ دیمن واسطے بس بات پرانی نہ ہو جائے. قرآن پڑھ دے قرآن دے آتو زکاة دے گندم دا موسم تے بس صاف کر دے کچھ پاسکو دے کچھ سیدھا کل ہو جائے. مالک فرمے دے آپ کو نہ دے او جڑا ایک مانی جو میں تے کو 50 دیتے نہ ہوں 50 جو صرف ٹھئی دے آپ کو نہ دے مطلب تو سمجھتا ہوئے میں ہل چلائے میں بیج لائے میں پانی لائے میں کھاد لئیے تے ایک
من دے بدلے میں 50 من چاہیا ہے. مالک فرمیندے اگر میں اللہ آسمان تو میٹھا پانی نہ وساواں یہ گندم تیری کھاون دے قابل ہے. میں ایک جگہ دے آگے کی مجلس سے جاؤں میں پوچھا میں کہ بھئی فروع دین کتنے بولے جی 10 میں کہ جی 8 پریشان ہو گئے کہ آج تک سنے بھئی 10 سے ایمول سے باندھے 8 اگر لگے وہ کی میں کہ اس واسطے کہ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر او تو تسا مخصوص کی تے نا مولویاں واسطے جدا امر بالمعروف کرنا ہی مولوی نہیں عن المنکر کرنا ہی مولوی ہے. اس کا مطلب ہے سارا تعلق نہیں. ایک بھائی جا گیا میں کہ فروع دین کتنے نادم 10 میں کہ 6 وہ مزید پریشان ہو گئے کہ ایک چلی کر لے 6 کی میں کہ جی امر بالمعروف تے نہیں عن المنکر ہو گیا مولویاں واسطے تے خمس زکات تو سٹے ہونا ہی نہیں. بس نماز تے روزہ دے توفیق چاہیے حج کر گیتا تولہ تبرہ بس ہی جاؤ دے کھڑے ہیں راضی. ہاں مالک فرمیندے قرآن پڑھتے ہی اگر عمل نہیں کرے گا قرآن لعنت کریں دے. قرآن ہی پڑھتے قرآن آدھے سود نہ کھا تے آدھے مہنگائی اتنی ہے گزارا نہیں ہوتا قرآن لعنت کریں دے. قرآن آتے یتیم دا حق نہ کھا ناراض نہیں ہونا تے چاچا یتیم بھتریجے دے حق دے ڈاکا پہندے قرآن لعنت کریں دے. ہاں ہاں قرآن پڑھنا نہیں قرآن سمجھنا بھی ضرور ہے. کوئی چہرے مجھے میں مول سے بڑی رکھیاں باتیں کی دیا بھئی قرآن سمجھنا ہے کہ کچھ لوگ آگے جاتے ہیں میں قرآن بڑا جانتا میں قرآن بڑا سمجھدا نہیں میں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں. ہر قسم کا ترجمہ میرے گھرے چے ہر قسم کی تفسیر میرے گھرے چے جنہیں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں. میں آتا ہوں میرا مسلمان بھائی پورا قرآن سمجھنا دور کی بات ہے. تو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ پڑے ہاں. قرآن سمجھنا ضروری ہے اور اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے پہ نہ ہے. وارث قرآن دے دروازے پھر وارث قرآن کون ہے جانتے ہو سارے ایک تو بڑی مشہور معروف حدیث نبیان دے سردار دی القرآن مع علی اور مع القرآن. قرآن علی دے نام ہے علی قرآن دے نام ہے. وہ یک نبی دے سردار فرمانا ایو چاہتے ہیں قرآن سمجھنا آوی علی تو پوچھی علی سمجھنا آوی قرآن تو پوچھی. ایک اور مقام دے نبی دے سردار فرمانا یا علی انتا مثل القرآن اے علی تو مثل قرآن ہے. زندگیاں گزریں تو آڑیا مجلسہ سن دے اے حدیث سن دے پڑھ دے مگر تو سب کبھی سوچے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. پروگرام نہیں تو بھائی نہیں چھوڑ دے بڑھانا بھائی کیا مطلب علی ہے مثل قرآن. بھائی اے سامت قرآن علی ناطق قرآن ایک کاغذ ہے تحریر جلد کتاب ہے. علی ایک مجسمہ ہے آیت ہے علی ہے مثل قرآن. یعنی کیا معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن دا ایک ظاہر ہے اس دا 70 باتیں ہیں اس 70 باتیں دے اندر 700 باتیں دے جس کا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے. بس اوقات قرآن دی آیت دی تفسیر بھئی آیت کریں دی ہے. بس اوقات قرآن دی آیت دی تفسیر ہے کہ روایت کریں دی ہے. بس اوقات روایت دی رہنمائی قرآن دی آیت کریں دی ہے. کیڑا بندہ جڑا لطف نہ گرسی اور میرے حق کے دعا نہ فرگسی مولا آقا علی ہے مثل قرآن. یہ نہیں کیا جب میں قرآن پڑھے تو میری مشکل حل ہو گئی. مالک فرمائے لا یمسہ الا المطہرون. مالک فرمائے قرآن او پاک تے طاہر کتاب ہے جے کو پاکیزہ لوگا تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. پیچھا نہیں رہا خدا را کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ مولا آقا میرے روزے دار مومنین حیران دے پریشان ہے علی ہے مثل قرآن. یعنی کیا اللہ کے نبی فرمے سے دنیا والے یاد رکھو جینے نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا انہیں پلیت بندے کے دل میں علی بھی نہیں آ سکتا.
علی ہے مثل قرآن. قرآن سمجھنا ہے، پھر صرف سمجھنا نہیں، اس سے عمل بھی کرنا ہے. خوش نصیب تو سنو اللہ نے تو او امام عطا کیتے باپ نے تیسرے دن نبی دے ہتھاں دے قرآن دی تلاوت کی تھی. بیٹے نے نو کے نیزہ تے قرآن کی تلاوت کی تھی. قرآن کو حکیم نہ سمجھ، تیرا قرآن تے لگا کچھ نہیں. ہاں ادھری علی کو ضرب لگی ہے، ان کی وجہ یہ ہاں جو علی فقط وہ کرے گا جو قرآن آتا. اجرکم علی اللہ، اللہ تو علی ہے قبول کر، دنیا کا کوئی کام نہ دیکھو. میں ڈھیر سارا پڑھ گیا، تبرکن دو جملے سنو، عبادت مکمل ہو جائے. اگر تیرے تو کوئی پوچھے نا اپنے امام علی کی حیات طیبہ ایک جملے سے بیان کر تو فقط اتنا آکھا کر علی اس ہستی کا نام ہے جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان گزر گئی. علی آئے بھی اللہ دے گھر، علی گئے بھی اللہ دے گھر. رومن کی نیت پہ بیٹھے ہو، یہ تھوڑا دل بن کے او میرے نال چلو نجف اشرف سامنے سمجھو مولا کی ذریعے سارے مل کے زیارت پڑھتے ہیں. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، مومنہ دا امیر میرا سلام ہو. سمجھتے پہ میں کیا آکھنا چاہنا. اگلا جملہ زیارت السلام علیکہ یا مصدر الغرائب، او غربتہ دا مرکز میرا سلام ہو. تیسرا جملہ آخا سلام غربتہ دا مرکز، مصدر آدم کی دنیا چیزاں نکلے، غربت اصل مرکز ای تیرا مولا علی. اگلا جملہ آقا دے ہر مومن دی ہے نکلے السلام علیکہ یا اول المظلوم، او کائنات سب تو پہلا مظلوم میرا سلام ہو. جملہ اپنی زبان جن بھی آکھ سکتا او کائنات سب تو بڑا مظلوم میرا سلام ہوگی. واہ بھائی واہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جڑے بزرگ سمجھے انہوں نے ہائے نکل گئی ہے، جڑے جوان نہیں سمجھے جی بابا جی اللہ اللہ حیاتی کرے. بزرگ آتے پھر کائنات دا امیر امام تے اول المظلوم کیوں آدھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے، رومن والے میرے مولا حسین بھی مظلوم ہے جو چند گھنٹے جے کلے زہرا دے غریب بچڑے 71 جنازہ چاہے. زہرا دا او غریب بچڑے جے کو چامر آلائی کوئی نہیں رہ گیا، مگر حسین تو بڑا مظلوم ہے. حسین نبابا بزرگوں تو سنات ہوتا میں جملہ نہ پڑھا. ان کی وجہ کیا ہے؟ صاحب مقاتل لکھ دیں ان کی وجہ ہے جب تک حسین دی جان ہے نا کہیں پہ غیرت دی جرات نہ ہے. حسین دیا بہنہ دے خیمے تو دیکھے اوہ علی او مظلوم علی دی گھارج موجودہ بطول میں کو شمارے زمین دے آگئے رو رو کیا جی بابا دھی دی حالت رے. مرحبا مرحبا ہوئی. اجرکم اللہ، اللہ حیاتی کرنے. کیوں وحدن غریب، کیوں وحدن افضل المظلوم. جڑے سید بیٹھے ہو جو معافی دو تو جملہ آکھا کیوں وہی مظلوم علی. اللہ نہ کرے کوئی کہیں دے پتر کو تماچا مارے. رب اکبر دی قسم ہے لڑائیاں نہیں ہونے دیا، فساد نہیں ہونے دے. رب اکبر دی قسم علی بھی گھرج موجود ہاں، بطول دا چہرہ لال ہو گیا.
یہ جو بھی آخا جملہ آخا نہائے کرنا چاہنے ہو اے ہونی تسا نہیں دے قبرستان جلے قبرستان بنجو نا آدھے ہو جتیاں لہا چھوڑو قبرہ بہ احترام کرو جتی نال کہیں دی قبر تے نہ بنجو غیر مسلم کیوں کیوں نہ ہوئے آدھے ہو جتی نال قبر تے نہ بنجو کیڑا بندہ جڑا ہے نہ کرے سی اسی علاقے میں بات میں کیوں ہے مظلوم علی بھی گھارے چ موجود ہے معافی دے میں علی بھی گھارے چ موجود ہے بغیر کا دروازے کو دھکا مارا ہے تنو سہارا ہے اتو دروازے میں اتو فوج جتیاں نال لگھری رہی ہے رو رو گیا دائی بابا تھی دی غربت میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس رومن والے ایک دعا منگو تے میں 2 منٹ دا وین کرنا ہر رکھ عبادت کی دیئے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو دعا منگی کرو خدا کرے عید دے قریب کہیں شریف دی بھی یتیم نہ ہوئے آجی بنیو دیکھو بازار بھرے ہوئے لوگ خرید و فروش پہ کریں دے مسلمانہ دیاں بھائیو 2 عیداں بنیاں مگر بے اکبر دی قسم ہے علی دیاں 2 ہیں عیداں کوفہ کھا گئے اے جی عید الفطر علی دا 10واں ہر کے عید منائی علی دیاں بابے دا رت بھرا ماما چاہ کے روندیاں رہیاں تے رو رو کیا گیا بابا ہی واسطے منگوایا حبی جو سفر جی یتیم ہو بنیو کچھ بھائی نہیں رہنے چلو جملہ سمجھا گیا تھا جو ہر بندے بھی ہے نکلے اگر کوئی باپ بزرگوں کوئی باپ اعلیٰ منصب اعلیٰ عہدے دے فائز ہوئے نا ان دی خواہش ہوتی ہے میرا وسطہ ویلا میرے بال دیکھے میرا وسطہ ویلا میری ہندیاں دیکھے علی مولا بادشاہ تے حکومت تخت پتران بلایا میرے لال لگے بنیو مدینے میرا دل چاہتے میری ہندیاں پیو دا وسطہ ویلا دیکھے رومن والا ادھی رات کو علی دی ہندیاں دے محمل ٹورے سنجو بھیراما دے گھوڑے کھبو بھیراما دے گھوڑے تھوڑے فاصلے بعد حسین آکے پوچھے نا آلیہ تھکتا نہیں پڑی اور اللہ تیرے پردے سلامت رکھے جی بابا اللہ حیاتی کرے آلیہ تھکتا نہیں پڑی نہ بھی سفر جاری رکھو صاحب مقاتل مورخین نے لکھا ہے ادھی رات دا ویلا جنہ علی دیاں دے محمل کوفے پہنچے علی جیاں بابا انتظار پہ کریں دے ہیں اگا بد کے دھیاں دا آپ استقبال کیتا فرمے دینا میرے لا جاؤ تاری ڈیوٹی ختم یہ میریاں دھیاں میریاں مہمان اور میں جانا تے میریاں دھیاں جاؤں جملہ صاحب مقاتل نہ لکھے نہ میں کدے ہی نہ پڑھا اسی علاقے آلے امیر المومنین مولا اگا بد کے آلیہ سین دے محمل دی مہار خود پکڑیے تے چند قدم اگا تے گھرنے محمل روک کے آدھیں آلیہ جی بابا بیٹا رات تاریکی ہے پردہ ہے کوئی نہ محرم دیکھا رہا نہیں اتھا تک کہ پرندے دی پروازی بندے بابا حکم کرو آلیہ جن راز نہ ہوں میں اللہ دے ناتے ایک دفعہ محمل دا پردہ تا ہٹا اور دنیا بہنا والا علی دی بھی محمل دا پردہ ہٹایا کیا دکھتا ہے بابے دی اکھا نان سامر دے بدل ہے رو کے آگیا او میرا امیر بابا او میرا صابر بابا رونا کیوں ہے ڈھال کے لیے میرے امام دی رو کے فرمے دے زینب سنیان کوفہ دا مین بازار ہے یا زہرا اجرکم اللہ سارے لوگ میں 2 منٹ وین کرا ایک کوفہ دا مین بازار ہے بچند قدم اگر تک ہننا ہے آلیہ جی بابا ایک دفعہ پھر محمل دا پردہ ہٹا بی بی جو پردہ ہٹایا رو کیا دن آلیہ سنیان کوفہ دا مین چاو اسی علاقے آلے دعا منگی کرو خدا کرے شاہی میں کوئی غریب نہ تھی جی میں علی دیاں غریب ہو ڈھا نکلیے میری سین دی رو کیا دن بابا
کیسیاں باتاں پہ کریں دے ہو یہ چوک بازار پترہ کو لکھیں دیں میں تتواری دھیاں دعا منگی کرو نارلے علی دی دھی رومن والا علی دی اکھانان سامن دے بدران رو گیا دے زینب آج شہزادی بن کے آئی ہیں یارہ محرم تے کوفے قیدر بن کے آؤ لوگ اکسر پتھر مارو باغی دیا بہرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ حوصلہ کرو خدا رہا ایک منٹ حوصلہ کرو تو میں ویٹ کرا تو پھر مل کے مقام دے ہوں اس علاقے آلے جنہیں ظاہر بیٹھے ہو دیکھا یہ کوفہ میرے مولا دا گھر مسجد تو کوئی زیادہ دور نہیں تھوڑے فاصلے تھے تو میرے مولا نے ایک گھر اپنی ترتیب نال آپ بنوایا ایک پاسو پتران دے حجرے بے پاسو دھیاں دے حجرے سارے پتران دے حجرے ایک پاسے بڑا مان حبی حضرت عباس تے عباس دا حجرہ علی دی دید حجرے دے نال کدھے سوچے کیوں عالیہ دی آواز دے بابا بے بھیا جت رہن غازی دا حجرہ میرے حجرے دے نال ہوئے میری غازی بغیر نبھتی نہیں بس رومن والے ماتمیوں وقت گزرتا آیا دعا منگی کرو خدا کرے شاء کہیں شریف دی دھی بے اولاد نہ ہو بے اولاد بیٹی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی فطرتاً والدین اس بیٹی نال زیادہ پیار کریں دن جس کی اولاد نہ ہو بے شاید یہ وجہ ہے میرے مولا علی نے 18 دی شام دا روزہ بے اولاد بیٹی دے گھر افطار کیتا بی بی دودھ دا جام رکھا مولا فرمینن بیٹا دودھ چاہیں بابا عرصے تو روزے پہ رکھیں دے ہو کمزوری ہے جسم چ نکاحاتے بابا توانے واسطے بنا کے گھرنا